امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ ہم ابن آدم ہیں، ابن ابلیس نہیں۔ امام محمد غزالی فرماتے ہیں، 3 عورتوں سے ہمیشہ دور رہو، تمہیں کنگال کر دیں گی۔ 1 جھوٹی عورت جو ہمیشہ تمہیں دھوکے میں رکھے گی۔ 2 بخیل عورت جو اپنے تھوڑے سے نفع کے لیے تمہارا بہت سا نقصان کر دے گی۔ 3 بد عمل عورت جو تمہیں ایک نوالے پر بیچ ڈالے گی۔ امام فرماتے ہیں، جب مجھے پتہ چلا کہ محل کے بستر اور خالی زمین پر سونے والوں کے خواب ایک جیسے اور قبر بھی ایک جیسی ہوتی ہے، تو مجھے اللہ کے انصاف پر یقین آ گیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک جگہ ایسی ہے جو شہوت کی آگ کو تیز کر دیتی ہے، اور وہ ہے ایسی سماع یا مجلس جہاں مردوں کے ساتھ عورتیں بھی موجود ہوں، اور حاضرین مجلس جوان اور اہل غفلت ہوں، اور ایسی مجلس حرام ہے۔ امام فرماتے ہیں، اگر تیرا دوست تنہائی میں تجھے تیرے عیب سے آگاہ کرے، تو چاہے کہ اس کا احسان مانی اور غصہ نہ کرے، کیونکہ یہ ایسا ہے کہ جیسے کوئی شخص تجھے آگاہ کرے کہ تیرے کپڑوں میں سانپ ہے، تو اس کی بات پر غصہ نہ ہوگا اور اس کا مشکور ہوگا۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جتنے سجدے جوانی میں کرنے ہیں کر لو، کیونکہ میں نے بڑھاپے میں اکثر لوگوں کو بنا سجدے کے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ امام فرماتے ہیں، وہی شخص زبان کے شر سے نجات پاتا ہے جو اسے شریعت کی لگام کے ذریعے قابو کرتا ہے اور اسے ایسی بات کے لیے استعمال کرتا ہے جو اسے دنیا اور آخرت میں نفع دے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مومن پر لعنت کرنا اس کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ امام فرماتے ہیں، دنیا کا طلبگار سمندر کا پانی پینے والے کی طرح ہے کہ جس قدر پیتا ہے پیاس اور لگتی ہے۔ امام فرماتے ہیں، تم پردے میں وہ کام نہ کرو جو لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا لیکن وہ ادب سے محروم تھا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سب انسان مردہ ہیں، زندہ وہ ہے جو علم والے ہیں، سب علم والے سوئے ہوئے ہیں، بیدار وہ ہیں جو عمل والے ہیں، تمام عمل والے گھاٹے میں ہیں، فائدے میں وہ ہے جو اخلاص والے ہیں، سب اخلاص والے خطرے میں ہیں، کامیاب وہ ہے جو تکبر سے پاک ہے۔ حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ دعوت سب سے بہتر ہے جس میں امیر بلائے جائیں اور مسکین نہ بلائے جائیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں، نفس وہ بھوکا کتا ہے جو انسان سے غلط کام کروانے کے لیے اس وقت تک بھونکتا رہتا ہے جب تک وہ غلط کام کروا نہ لے، اور جب انسان وہ کام کر لیتا ہے تو یہ کتا سو جاتا ہے، کیونکہ سونے سے پہلے ضمیر کو جگا جاتا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،
بے شک عوام کا فرض ہے کہ ایمان اور اسلام لا کر اپنی عبادت اور روزگار میں مشغول رہیں اور علم یعنی کہ دین کو علماء کے لیے چھوڑ کر ان کے حوالے کریں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو دوست مشکل وقت میں کام نہ آئے اس سے بچو، کیونکہ وہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو غلطی کر نہیں سکتا وہ فرشتہ ہے، جو غلطی کر کے ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، جو غلطی کر کے فوراً توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محتاجوں سے مہنگا خریدنا احسان میں ہے اور صدقہ سے بہتر ہے۔ امام غزالی نے فرمایا، تکلف کی زیادتی محبت کی کمی کا باعث بنتی ہے۔ امام فرماتے ہیں، اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھ لینا حماقت ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل اور زبان کو قابو میں رکھے۔ امام غزالی فرماتے ہیں، بد خلقی سے دشمنی پیدا ہوتی ہے اور دشمنی سے جفاکاری۔ امام فرماتے ہیں، خاموشی بجائے خود ایک عبادت ہے۔ حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عورت میں ایک کمزوری ہے جس کا علاج تحمل ہے، اسے رنج نہ دینا چاہیے بلکہ اس کا رنج سہنا چاہیے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غصہ شمع انسانیت کو بجھا دیتا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ عقل و عدل پر مبنی ہوتا ہے، اس لیے کبھی بھی حرف شکایت ہونٹوں پر نہ لاؤ، یعنی کہ حرف شکایت ہونٹوں پر نہ لاؤ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عورت کی بدخلقی پر صبر کرنے والا حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کے برابر ثواب پائے گا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فقیر کو صدقہ دے کر احسان نہ جتلا بلکہ اس کے قبول کرنے کا خود احسان مند رہ۔ امام فرماتے ہیں، راہ دور ہونے کی وجہ سے دعوت رد نہ کرو۔ امام فرماتے ہیں، دعوت قبول کرنے میں امیر و غریب کا فرق مت کرو۔ حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عالم دین پر لازم ہے کہ ظاہر میں تو لوگوں سے ملا رہے مگر دل سے ان سے بالکل الگ رہے۔ امام فرماتے ہیں، توبہ میں تاخیر کرنا سخت نقصان دہ ہوتا ہے۔ امام فرماتے ہیں، صرف ندامت کو توبہ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ گناہوں پر پیشمانی بندہ کے اختیار و قدرت میں نہیں۔ امام فرماتے ہیں، اے عبادت کے طالب، تجھ پر عبادت میں مشغول ہونے سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کرنا لازم ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص علم نہ سیکھے وہ عبادات اور اس کے ارکان ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کر سکتا۔ امام فرماتے ہیں، جو شخص پر اللہ کا خاص یعنی کہ جس شخص پر اللہ کا خاص احسان ہوتا ہے اسے ہی دین کا معلم بننے کا شرف عطا ہوتا ہے۔ امام فرماتے ہیں، عبادت کی دیوار علم پر ہی قائم ہوتی ہے۔ صحت بدن کے لیے باعث سعادت ہے اور مرض بدن کے لیے باعث ہلاکت۔ امام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے بے خبر رہنا زہر قاتل ہے۔ امام فرماتے ہیں، دلائل کے ذریعے جو یقین حاصل ہو اسے علم کہا جاتا ہے،
کچھ اقوال زریں حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یاد رکھو جب تک اپنی نجات کا یقین نہ ہو کسی گناہ گار کا مذاق نہ اڑاؤ۔ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خواہش کے سانپ کو ابتدا میں ہی مار دینا چاہیے، اگر دیر کرو گے تو یہ بڑھتے بڑھتے ازدہا بن کر تمہارے قابو سے باہر ہو جائے گا۔ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تم خدا کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ تم اپنے دل میں جھانک کے دیکھو، کیونکہ تمہارا دل ایک آئینہ ہے، اگر یہ بدی سے پاک ہو تو اس میں خدا بھی نظر آ سکتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دل سے گفتگو کا جوش اٹھنا دوستی کی علامت ہے، اور اگر الفت نہ ہو تو زبان بات کرنے سے روکتی ہے۔ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گفتگو سے سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ذہن بنتے ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زندگی کا پانی اندھیروں سے بہتا ہے، اندھیروں سے بھاگو مت بلکہ ان کو تلاش کرو۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خدا تمہیں پہچان لیتا ہے، چاہے تم کوئی بھی پردہ اوڑھ لو، جو تم نہیں کہتے وہ اسے بھی سنتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ رومی فرماتے ہیں، اکیلے رہنا بری صحبت میں رہنے سے بہتر ہے۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو عقل سلیم رکھتا ہے وہ خلوص اختیار کرتا ہے، کیونکہ تنہائی میں قلب کی صفائی ہوتی ہے۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مشورہ عقل اور سمجھ عطا کرتا ہے، عقلیں عقلوں کی مدد کرتی ہیں۔ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مشورہ کر لیا کرو۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگوں کے جانچنے کا کام تم نے سنبھال لیا ہے، حالانکہ اعمال تولنے والا ترازو تو کہیں اور ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خاموشی سمندر ہے اور گفتگو نہر کی طرح ہے، تجھے سمندر تلاش کر رہا ہے تو نہر کی تلاش نہ کر۔ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تک دل ٹوٹے گا نہیں دل میں روشنی کیسے داخل ہوگی؟ انسان کا دل توڑنے والا شخص اللہ کی تلاش نہیں کر سکتا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پانی جسم کو پاکیزہ کرتا ہے، آنسو انا کو علم و عقل کو پاکیزہ کرتا ہے، اور محبت دل کی پاکیزہ بناتی ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بندے کا کام تو بندگی ہے، اس کے مقبول یہ مسرور ہونے کے چکر سے اسے کیا کام اللہ کے کام پہ چوں چراں کرنے چاہیے۔ حضرت مولانا رومی فرماتے ہیں، شیر دراصل وہی ہے جو خود کو شکست دے دے تاکہ اللہ کی مدد سے اللہ کا شیر بن جائے اور نفس اور اس کے فرعون سے نجات فرمائے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عقل مند انسان نقصان میں چھپے ہوئے فائدے کو سمجھ جاتا ہے۔ قدرت نے تہذیب میں تعمیر کا راہ شبہ رکھا ہے،
دیندار اپنے آپ کو تکلیف میں اس لیے مبتلا کرتا ہے کہ اخراجات میں راحت میسر آئے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جب انسان کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت برستی ہے۔ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے پاکیزہ لوگوں کی عیب جوئی میں مشغول کر دیتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان کو اللہ تعالیٰ تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی تو صرف ہڈیاں اور خالی گوشت ہے۔ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پرسکون وہ ہے جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بہت ہی پیارا فقرہ لکھتے ہوئے کہا ہے، خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر ہر بےہودہ محض اپنی عقل کے ذریعے سے حقیقتوں کو پا لیتا تو اللہ تعالیٰ اتنے انبیاء علیہ السلام کو کاہے کو بیچتا۔ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عقل حقیقی وہی ہے جو اپنے خالق سے فیض یاب ہو، جو عقل عطا کے اثر سے پیدا ہو وہ عقل ہی نہیں ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور واقعہ، ایک چڑی اور چڑا شاخ پر بیٹھے تھے کہ دور سے ایک انسان آتا دکھائی دیا۔ چڑی نے چڑے سے کہا کہ اڑ جاتے ہیں، یہ ہمیں مار دے گا۔ چڑا کہنے لگا کہ بھلی لوگ دیکھو ذرا اس کی دستار پہنا ہوا، وہ بہت شریف اور دستار پہنا ہوا بہت ہی اچھا انسان نظر آ رہا ہے، شکل سے شرافت ٹپک رہی تھی، یہ ہمیں کیوں مارے گا؟ جب وہ قریب پہنچا تو تیر کمان نکالی اور چڑا مار دیا۔ چڑی فریاد لے کر بادشاہ وقت کے پاس حاضر ہو گئی۔ شکاری کو طلب کیا گیا۔ شکاری نے اپنا جرم قبول کر لیا۔ بادشاہ چڑی سے بولا کہ میں بتاؤ کہ اس کو کیا سزا دوں۔ چڑیا بہت ہی پیاری اور معصومانہ انداز میں افسردہ تھی، لیکن پھر بھی اس نے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے بادشاہ سے درخواست کی، اے بادشاہ، میرا ساتھی جو چڑا تھا وہ تو مارا گیا ہے، لیکن میں ایک نصیحت کرنا چاہتی ہوں، میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ بادشاہ اس بندے کو عمل کروائے۔ چڑیا نے کیا خوبصورت بات بادشاہ سے کی کہ بادشاہ سلامت، اس کو بول دیا جائے کہ اگر یہ شکاری ہے تو لباس شکاریوں والا پہنے، شرافت کا لبادہ اتار دے۔ کہنے کا مطلب کہ اتنا معصوم بن کر، اتنا شریف بن کر جب شکار کرتا ہے تو اندر سے منافقت اتار دے۔ اگر کام منافقت والے یا ایسے کام کرنے ہیں تو جو اپنے اوپر اچھا لباس پہنا ہوا ہے اس کو اتار کر ایک اچھی شکل نکالے جس میں وہ منافقت والا چہرہ نظر آئے۔ یہاں ایک اور بہت ہی پیارا واقعہ نظر آیا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں۔ کہتے ہیں محمود غزنوی کا دور تھا، ایک شخص کی طبیعت ناساز ہوئی تو طبیب کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے دوائی بنا کے دو۔ طبیب نے کہا کہ دوائی کے لیے جو چیزیں درکار ہیں سب موجود ہیں، میرے پاس ہر چیز موجود ہے جو آپ کو چاہیے، لیکن شہد میرے پاس موجود نہیں ہے، ہمیں شہد کی ضرورت پڑے گی، حضرت آپ جو ہے وہ مجھے شہد لا کر دیں۔ وہ دوائی تیار کر دیتا ہوں جو آپ کو چاہیے۔ اتفاق سے موسم شہد کا نہیں تھا۔ اس شخص نے حکیم سے ایک ڈبہ لیا اور چلا گیا۔
لوگوں کے دروازے کھٹکانے لگا مگر ہر جگہ مایوسی ہوئی۔ جب مسئلہ حل نہ ہوا تو وہ محمود غزنوی کے دربار میں حاضر ہوا۔ کہتے ہیں وہاں ایاز نے دروازہ کھولا اور دستک دینے والے کو ردادت سنائی۔ اس نے وہ چھوٹی سی ڈبیا دی اور کہا کہ مجھے اس میں شہد چاہیے۔ ایاز نے کہا آپ تشریف رکھیے، میں بادشاہ سے پوچھ کے بتاتا ہوں۔ ایاز وہ ڈبیا لے کر بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا اور عرض کی کہ بادشاہ سلامت، ایک سائل کو شہد کی ضرورت ہے۔ بادشاہ نے وہ ڈبیا لی اور سائڈ پر رکھ دی۔ ایاز کو کہا کہ 3 بڑے بڑے ڈبے شہد کے اٹھا کر میرے پاس لے کر آؤ، اور اسے اجازت دی۔ بولا کہ وہ سائل جو ہے یہ ڈبے تینوں شہد کے اس سائلی کو دیے جائیں۔ ایاز نے کہا حضور اس کو تو تھوڑی سی چاہیے، آپ 3 ڈبے کیوں دے رہے ہیں؟ بادشاہ نے ایاز سے کہا ایاز میری بات سنو، وہ مزدور آدمی ہے، اس نے اپنی حیثیت کے مطابق شہد مانگا ہے۔ ہم بادشاہ ہیں، ہم اپنی حیثیت کے مطابق دیں گے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اسی واقعے پر فرماتے ہیں، یہ واقعہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ سے ہی ریلیٹڈ تھا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ اللہ پاک سے اپنی حیثیت کے مطابق مانگیں اور وہ اپنی شان کے مطابق عطا کرے گا، شرط یہ ہے کہ مانگیں تو صحیح۔ اللہ اکبر۔ یہ محمود غزنوی کا دور تھا جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا تھا، لیکن لکھنے والے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ یہ بہت ہی پیارے واقعات جو ہوتے ہیں، جو ایسے واقعات حضرت محمود غزنوی سے ریلیٹڈ ہیں، حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ سے ریلیٹڈ ہیں، وہ ملتے رہتے ہیں۔ تو یہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ دماغ میں ایک بیڑیا ہے، روح بیڑیا ہے۔ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو دماغ ہے وہ ایک بیڑیا ہے، روح جو ہے وہ بھی ایک بیڑیا ہے، اور جو آپ کا اندر کا مسلمان ہے، جو آپ کا اندر کا ایمان ہے، وہ ایک چراغا ہے۔ اگر ایمان مضبوط نہیں ہے تو روح دماغ کو کھا جاتی ہے۔ حضرت امام فرماتے ہیں، مولانا رومی فرماتے ہیں کہ محبت کے علاوہ جو کچھ تم دیکھتے ہو وہ ہمیشہ نہیں رہتا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں جتنے اس دنیا میں انسان ہیں اتنے اللہ تک جانے کے راستے ہیں۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آہزاری کی جو قیمت اللہ کے دربار میں لگتی ہے وہ کہیں اور نہیں لگتی۔ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے دل کی آنکھیں کھول دیتا ہے۔ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تو اللہ کے لیے کسی سے ناراض ہوگا تب عشق میں سچا ثابت ہوگا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پرسکون وہ ہے جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں۔ مولانا رومی نے فرمایا جب انسان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت برستی ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو خدا کا ہو جاتا ہے خدا اس کا ہو جاتا ہے۔ مولانا رومی نے فرمایا جن لوگوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں ان کو اپنے گناہ اچھے لگتے ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عاشق کے لیے یار کی جدائی سے بہتر اور کوئی سزا نہیں ہے۔ مولانا رومی نے فرمایا محبت میں تھوڑی سی توجہ زیادہ ہو جائے تو عشق بن جاتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وفا ایک ایسا دریا ہے جو کبھی خشک نہیں ہوتا۔
مولانا رومی نے فرمایا دل کی زبان ہی حقیقی زبان ہے۔ مولانا فرماتے ہیں محبت مردے کو نئی زندگی بخشتی ہے۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھو، تم بے خودی کے عالم میں خود ایک کائنات ہو۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں محبت ہوا کی طرح ہے، تم اسے دیکھ نہیں سکتے لیکن محسوس کر سکتے ہو۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے سیکھا ہے ہر انسان موت کا ذائقہ چکھے گا، لیکن بہت کم ہیں جو زندگی کا ذائقہ چکھتے ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ دور جو تم محسوس کرتے ہو، جو درد تم محسوس کرتے ہو، انہیں غور سے سنو، یہ پیغامات ہیں، انہیں مٹھاس بنا لو۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے رب کی عظمت کے حضور میں اپنے دل کو قریب سے دیکھو تاکہ تمہارے خیالات تمہیں شرمندہ نہ کریں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دعا خدا پر بھروسے کا نام ہے، خدا پر یقین رزق کا واحد ذریعہ ہے جو باقی ہر ذریعے سے آزاد کرتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انبیاء ہر اذیت کو قبول کرتے ہیں اور اس پر بھروسہ کرتے ہیں کیونکہ پانی کبھی بھی آگ سے نہیں ڈرتا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تمہاری غلطیاں بھی تمہیں سچائی تک لے جا سکتی ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں پڑھنے سے انسان سیکھتا ہے لیکن سمجھنے کے لیے محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس لمحے میں خوش رہو، یہ لمحہ تمہاری زندگی ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تمہارے جگ میں پانی نمکین ہو بہت کم ہے، جگ کو توڑ دو اور سمندر پر آؤ۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صبر انسان میں محبت اور سکون محسوس کرنے کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں اپنے دل کو تب تک ٹوٹنے دو جب تک یہ کھل نہیں جاتا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو چیز تمہیں تکلیف دیتی ہے وہ تمہیں برکت دیتی ہے، تاریکی تمہاری شمع ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تمہیں پروں کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے کیونکہ زندگی میں رنگنے کو ترجیح دیتے ہو۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو چیز تمہیں تکلیف دیتی ہے اس میں تمہارے لیے برکت ہے، اندھیرا تمہاری شمع ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں شکر گزاری سے بہتر کچھ نہیں جانتا جو رزق اور اس میں اضافہ لے کر آئے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی خوبصورت بات لکھتے ہوئے کہتے ہیں خوبصورتی چہرے میں نہیں ہے، خوبصورتی دل میں ایک روشنی ہے۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صبر تمہارے اندر محبت اور سکون کا احساس بڑھاتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں پریشان نہ ہوں، جو کچھ تم سے کھو جاتا ہے وہ کسی دوسری صورت میں مل جاتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں ہر اس آواز کو سنو جس سے تمہاری روح خوش ہوتی ہے۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اندھیرا اندھیرے کو ختم نہیں کر سکتا، صرف روشنی ہی اسے ختم کر سکتی ہے۔ نفرت نفرت کو ختم نہیں کر سکتی، صرف محبت ہی اسے ختم کر سکتی ہے۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو، برائی کے بعد جو تم سے ہو جائے بھلائی کرو جو برائی کو مٹا دے، اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
بھیڑیے ایک بوڑھے چراوا ہے۔ دو بھیڑیے ایک بوڑھے چراوے نے اپنے پوتے سے کہا، ہر شخص کے اندر دو بھیڑیے ہمیشہ لڑتے ہیں۔ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بھیڑیا غصہ، جلن، لالچ اور غرور ہے، دوسرا بھیڑیا سچائی، محبت، امن اور نرمی ہے۔ لڑکے نے پوچھا، کون سا بھیڑیا جیتتا ہے؟ چراوے نے جواب دیا، جسے تم زیادہ کھلاؤ گے۔ حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمہارے تصورات صرف تب صاف ہوں گے جب تم اپنے دل میں دیکھ سکو گے۔ جو باہر دکھتا ہے وہ خواب دیکھتا ہے، جو اندر دیکھتا ہے وہ جاگتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمہارے دل میں ایک شمع ہے جو روشن ہونے کے لیے تیار ہے، تمہاری روح میں ایک خلاصہ ہے جو بھرنے کے لیے تیار ہے، تم اسے محسوس کرتے ہو کیا نہیں کرتے؟ محسوس کرتے ہو کیا نہیں کرتے؟ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زندگی کا مطلب اپنی قابلیت کو تلاش کرنا ہے، زندگی کا مقصد اسے دوسروں کو عطا کرنا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تم چیزوں کو دیکھنے کا طریقہ بدلتے ہو تو جن چیزوں کو تم دیکھتے ہو وہ بدل جاتی ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمہیں لگتا ہے کہ تم غروب ہو رہے ہو، لیکن تم طلوع ہوتے جا رہے ہو۔ آخر میں حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم سب ایک درخت کے پتے ہیں اور ایک سمندر کی لہریں ہیں۔ حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ تمہیں لگتا ہے حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پھول شہد کی مکھیوں کے خواب نہیں دیکھتا، وہ صرف کھیلتا ہے اور شہد کی مکھیاں خود آتی ہیں۔ حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ اور